اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حروف حلقی کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف حلقی کی تعداد کتنی ہے اور ان کا مخرج کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے یہ حروف جو ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، جیسے ہا اور ہا ان دونوں کو ایک ہی مخرج سے اور ایک ہی طرح سے ادا کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہا کا مخرج الگ ہے اور ہا کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح سے حمزہ اور عین ان دونوں میں بھی فرق نہیں کیا جاتا، حمزہ اور عین کو ایک طرح سے ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے حروف حلقی کی تعداد کے بارے میں اور حروف حلقی کے مخرج کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان حروف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حروف حلقی کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد حروف حلقی کے مخرج کے بارے میں سیکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے ان حروف کی مشق کرنی ہے مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ یہاں آپ لوگ سکرین پر ٹوٹل 6 حروف دیکھ رہے ہیں، تو حروف حلقی کی جو تعداد ہے وہ 6 ہے۔ نمبر 1 پر ہے حمزہ ہا، ان کا مخرج الگ ہے، اور نمبر 2 پہ ہے عین اور ہا، ان کا مخرج الگ ہے، اور نمبر 3 پہ ہے غین اور خا، ان کا مخرج الگ ہے۔ اب ہم ان حروف کے مخرج کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ادنا حلق۔ یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، خا اور غین۔ یہاں آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو ادنا حلق کہا جاتا ہے، اور اس حصے سے حروف حلقی میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، خا اور غین۔ اور نمبر 2 پہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ جو ادنا حلق کے نیچے ہے، اس کو کہا جاتا ہے وسط حلق، اور یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور عین۔ ہا اور عین یہ ایسے حروف ہیں کہ جب ہم ان کی بار بار مشق کریں گے تو تب یہ حروف اپنے مخرج سے صحیح طرح سے ادا ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان حروف کی بار بار مشق کریں تاکہ آپ لوگ ان حروف کو بآسانی ادا کر سکیں۔ ہا اور عین یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتے ہیں، اور نمبر 3 پہ ہے اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ ادنا حلق تھا جو حصہ منہ کی طرف ہے، اور اقصی حلق وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے۔ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، اور یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ان کی جو ساؤنڈ ہے، ان کی جو آواز ہے وہ باری ہے، تو ان کو اس طرح سے ادا کریں گے، ہا حمزہ، ہا حمزہ۔ اب آپ لوگوں نے جب بھی حمزہ اور عین کو پڑھنا ہے، یعنی ان کو ادا کرنا ہے، تو الگ الگ مخرج سے اور ان کے درمیان فرق کر کے ادا کرنا ہے، حمزہ اور اسی طرح سے عین۔ اب آپ لوگوں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ حمزہ کا مخرج الگ ہے اور عین کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح سے ہا اور ہا ان دونوں میں بھی فرق کر کے ادا کریں گے۔ ہا جو ہے یہ وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوگا، اور جو ہا ہے یہ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ اب ان حروف کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ بآسانی ان الفاظ کی ادائیگی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے بعد حرف ہے ہا، تو اس کو ہم نے اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے ہا، را ہا زبر راہ، تو ہا کو ہم نے وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا اور ہا ان دونوں میں فرق کر کے ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ، اب یہاں پر آپ لوگ حمزہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے عین۔ حمزہ کو ہم نے اس کے مخرج یعنی اقصی حلق جو حلق کا سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، اور عین کو ہم نے وسط حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق کر کے ادا کریں گے کیونکہ ان کا مخرج الگ الگ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ ہا کو دیکھ رہے ہیں، ہا کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر چکے ہیں کہ ہا کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، اور وہاں سے اس کو ادا کریں گے، اور اس کی جو آواز ہے یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہیوی ہے یعنی باری ہے۔ الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پر آپ لوگ حرف دیکھ رہے ہیں خا، اور یہ حرف جو ہے یہ ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا خا، اور وہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں غین اور خا۔ خا یہاں پر ہے تو اس کو ہم نے ادنا حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پر آپ لوگ لاسٹ میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔